السلام علیکم اسٹوڈینٹس. پچھلے لیکچر میں پچھلے کلاسز میں ہم نے دیکھا کہ سائنس سے کیا مراد ہے، اور ہم نے تھوڑا بہت جو ڈفرینس بنتا ہے، جو کمپیریزن بنتا ہے سائنس اور فلاسفی کا، وہ بھی ہم نے دیکھا. آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے سائنٹیفک میتھڈولوجی، سائنسی انداز فکر کہتے ہیں اس کو اردو میں. اور اس کے چند جو اہم نکات ہیں وہ میں نے اسکرین پہ آپ کو شو ہو رہے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، میں نے لکھ دیے ہیں یہاں پر. تو آج کی کلاس میں ہم پہلے 4 نکات پر بات کریں گے. سائنسی انداز فکر سے مراد یہ ہے کہ سائنسی علوم اپنی تفتیش کس طرح سے کرتے ہیں، یا سائنسی علوم کس طریقہ سے کس میتھڈولوجی کے ذریعے مرتب کیے جاتے ہیں. ویسے تو یہ ساری بات جو ہے وہ جب ہم نے اس کی سائنس کا تعارف پڑھا تھا کہ سائنس سے کیا مراد ہے، اس وقت بھی یہ بات کافی حد تک کلیئر ہو جاتی ہے، لیکن اب آج ہم اس کو آج کی کلاس میں تفصیل سے پڑھیں گے. تو سب سے پہلا کام فرض کریں کہ سائنس کے سامنے کوئی بھی جو اس میں اس کا جو مسئلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ٹو انڈیکیٹ دا پرابلم، مسئلہ کی نشاندہی. یہاں جو آپ کا پوائنٹ لکھا ہوا ہے مفروضہ قائم کرنا، اس سے پہلے بھی سائنس جو ہے سب سے پہلے مسئلہ کی نشاندہی کرتی ہے، پرابلم سیٹ کرتی ہے، جس کو جب ہم تھیسس کریں. ابھی تو آپ کا جب آگے جائیں گے آپ بڑی کلاسز میں، تو جب آپ تھیسس کریں گے تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ ایک پرابلم سیٹ کرتے ہیں جس پہ آپ نے کام کرنا ہوتا ہے. تو سائنس اپنا آغاز مسئلہ کی نشاندہی سے کرتی ہے، اور کہ کس مسئلہ پہ ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارے سامنے یہ پرابلم ہے کہ جاندار اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں. یہ ہم نے ایک مسئلہ جو ہے اپنے سامنے رکھا، اس کی نشاندہی کی، یہ اپنے پرابلم سٹیٹمنٹ رکھی، پرابلم کوشچن رکھا کہ کوشچن ہمارا کیا ہے، جاندار اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں. دوسرا کام سائنس کا یہ ہوتا ہے مفروضہ قائم کرنا. مفروضہ کو انگلش میں کہا جاتا ہے ہائپوتھیسس، اور مفروضہ کا لفظ جو ہے وہ فرض سے نکلا ہے، اور مفروضہ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ آپ نوٹ ڈاؤن کر لیں. مفروضہ سے مراد ایسا نظریہ، ایسا سائنسی نظریہ، یا ایسا فلسفیانہ نظریہ، ایسی فکر ہوتا ہے جو کہ جس کو ہم تجربے کی مدد سے ثابت یا رد کر سکتے ہیں. A theory, a concept that can be affirmed or denied by experiment and observation. اچھا جی، تو مفروضہ کیا ہے؟ ایسا نظریہ ہے جس کو ہم نے تجربے یا مشاہدے کی مدد سے ثابت یا رد کرنا ہے. تو اس میں اس وقت ہم نے سب سے پہلا اپنا کیا کیا تھا، مسئلہ کی نشاندہی کی تھی. اس میں نے آپ کو اگزامپل دی تھی کہ جیسے سوال ہم یہ رکھیں کہ جاندار اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں، یہ مسئلہ کی نشاندہی تھی. اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مفروضہ قائم کرنا ہے، سائنس کیا کرتی ہے، مسئلہ کی نشاندہی کرنے کے بعد کیا کرتی ہے، مفروضہ قائم کرتی ہے. تو مفروضہ کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ ہم جیسے ارسطو نے مفروضہ قائم کیا اسی سوال کے متعلق کہ جاندار اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں. اس سوال کے متعلق اس نے 2 مفروضات لیے، 2 ہائپوتھیسس لیے. پہلا مفروضہ یہ تھا کہ جاندار اشیاء بے جان اشیاء سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو اس نے بایوجنسس کا نام دیا. اور دوسرا مفروضہ اس نے یہ قائم کیا کہ جاندار اشیاء جانداروں سے پیدا ہوتی ہیں، اس کو اس نے بایوجنسس کا نام دیا. اب یہ ہمارے سامنے 2 مفروضات ہیں، ٹھیک ہے، 2 نظریات ہیں جن کو ہم تجربے یا مشاہدے کی مدد سے ثابت یا رد کریں گے آگے چل کے. یعنی کہ سائنسی علم جو ہے کیسے مرتب ہو رہا ہے، اس میں پہلے ہم نے کیا کام کیا، ہم نے مسئلہ کی نشاندہی کی کہ مثال کے طور پہ جاندار اشیاء کیسے پیدا ہوتی ہیں. اور دوسرا کام ہم نے یہ کیا، ہم نے مفروضات قائم کیے اس مسئلے سے متعلقہ مسئلے سے کو لے کر کہ
दो मफरूज़ात लिए, ए बाइजेंसिस और बाइजेंसिस। अब उसने इन दोनों मफरूज़ात को साबित या रद्द करने के लिए मुशाहिदा भी किया और तजर्बा भी किया। मुशाहिदे और तजर्बे के लिए अरस्तु ने 2 जार लिए। दोनों जार में उसने कुछ गोश्त के टुकड़े डाल दिए और एक जार को उसने हवा बंद कार की मदद से, एयर टाइट कैप की मदद से उसने उसको क्लोज़ कर दिया ताकि हवा का अंदर गुजर ना हो, जबकि दूसरे जार को उसने जालीदार कैप की मदद से उसने उसको कवर कर दिया, बंद कर दिया, जिसमें कि हवा का गुजर हो सकता था। अब उसने इन दोनों जार को खुली हवा में रख दिया और मुशाहिदा किया और इन दोनों जार को अपने मुशाहिदे से गुजारा। 7 रोज़ के लिए उसने इन दोनों जार को खुली फ़िज़ा में रखा और उसने देखा कि जो उसने मुशाहिदा किया या उसने देखा कि जो जार हवा बंद कार की मदद से बंद था, उसमें ज़ाहिरी बात है कि हवा का गुजर नहीं था, तो वो वैसे का वैसे ही था, उसकी हालत में कोई तब्दीली नहीं आई। जबकि जो दूसरा जार था जिसको उसने जालीदार ढक्कन की मदद से बंद किया था, उसमें उसने देखा कि कुछ मक्खियाँ और छोटे हशरात उसमें दाखिल हुए हवा के साथ और उनका यानी कि हशरात का वहाँ से गुजर बसर था। अब इस मुशाहिदे के बाद उसने अगला मुशाहिदा ये किया कि कुछ दिनों बाद जिस जार में हशरात गुजर रहे थे, जालीदार ढक्कन वाले जार में, उस जार के अंदर गोश्त के टुकड़ों के ऊपर कुछ अंडे जो थे वो मौजूद थे। अब उसने फर्दर ये देखा कि उन अंडों में से कुछ दिनों बाद वैसे ही हशरात निकल आए जैसे हशरात का उस जार में गुजर था। अब ये मुशाहिदा उसका तजर्बे में तब्दील हो गया और उसके तजर्बे ने उसको ये बताया कि जो जिस जार में जानदार अशिया का गुजर था, उस जार में नई जानदार अशिया पैदा होगी, जबकि जिस जार में जानदार अशिया का गुजर नहीं था, उस जार में कुछ भी पैदा नहीं हुआ। तो इस तरह से साइंस जो है पहले मसला की निशानदही करता है, मफरूज़ा कायम करता है, मुशाहिदा करता है और तजर्बा करता है। तो इसके साथ ही हमारा आज का ये जो टॉपिक है इसको हम क्लोज़ करते हैं। अभी हमारा ये टॉपिक जो है अगली क्लास में हम देखेंगे कि किस तरह से जो साइंस है वो मुशाहिदे और तजर्बात के बाद मालूमात इकट्ठी करती है, कवानीन बनाती है और हतमी इल्म या हतमी नताइज वज़ा करती है।